تو آپ کو یہ بھی بتا دیں، اس کے ساتھ ساتھ اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیلی طیاروں کی ایران میں 30 مقامات پر بمباری۔ الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے ایران کے میزائل لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اسرائیل کی جانب سے مسلسل جاری ہے، اسرائیلی طیاروں کی ایران میں 30 مقامات پر بمباری۔ الجزیرہ ٹی وی یہ رپورٹ کر رہا ہے اور ایران کے میزائل لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اسرائیلی فوج کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ تو مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے ایران کے اوپر جاری ہیں، اور اس سے متعلق اب جو خبر آ رہی ہے، تازہ ترین اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی طیاروں نے ایران میں 30 مقامات پر بمباری کی ہے۔ 30 ایسی جگہ ہیں جہاں پر ٹارگٹ کیا گیا، نشانہ بنایا گیا، جنگی طیاروں کے ذریعے ایرانی سوائل کو نشانہ بنایا گیا ہے، ایران کے میزائل لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اسرائیلی فوج کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو مسلسل ایران میں صورتحال کشیدہ دکھائی دے رہی ہے، اسرائیل کی جانب سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، جہازوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، جنگی طیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان جنگی طیاروں کے ذریعے 30 مقامات پر بمباری کی گئی ہے، ایران کے میزائل لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو سمیرہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مسلسل اپنے تجزیوں سے ہمیں آگاہ کر رہی ہیں۔ سمیرہ، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد کچھ شاید تھوڑی بہت کمی آئے ان حملوں میں، لیکن اب ہم نے یہ دیکھا کہ مسلسل امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ان حملوں کو اور تیز کر دیا گیا ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مزید پھر 48 سے 72 گھنٹے کتنی اہمیت کے حامل ہیں یہ سمیرہ؟ یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور مجھے تو تھوڑا سا ابھی اس چیز کا بھی ایک خیال آیا کہ جس بھی حلقے کی جانب سے علی لاریجانی کا نام سامنے لایا گیا ہے، یہ انہوں نے ایک غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ اگر آپ حزب اللہ کے ٹریکس دیکھیں پچھلے دنوں میں اور اسماعیل ہنیہ کو دیکھیں تو اس میں حماس یا حزب اللہ کی جتنی بھی لیڈرشپ اپوائنٹ ہوتی رہی ہے ایک کی ایلیمینیشن کے بعد، ان کو یکے بعد دیگرے اسرائیل ان کو ایلیمینیٹ کرتا رہا ہے۔ تو جو ایک عبوری کمیٹی کا ہم نے شروع میں ہی ذکر کیا تھا، کانسٹیٹیوشن کے مطابق اگر اس کمیٹی کو پہلے ہینڈ اوور کیے جاتے تمام تر معاملات اور اختیارات، اور اس کے بعد سوچ بچار کے بعد یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، نام کوئی سامنے آتا تو بہتر تھا۔ اس میں تھوڑا وقت گزر بھی گیا ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے ملکوں کی انٹروینشن کے بعد، میڈیشن کے بعد یہ حالات بھی نہ ہوتے۔ تو ابھی انہوں نے باقی جتنے بھی نام ہیں، بڑے نام ہیں شخصیات کے ایران میں، ان کے لیے بھی ایک خطرہ جو ہے، خطرے والی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ کچھ لوگ آلریڈی جو کہ کینڈیڈیٹس تھے، موزوں کینڈیڈیٹس تھے، وہ آلریڈی شہیدوں کی لسٹ میں ان کا نام ہے، دنیا سے جانے والوں میں ان کا نام ہے، اور جو اب مناسب نام رہ گئے ہیں، ایک خیال رکھا جانا چاہیے غالباً جو ماضی کے واقعات کو دیکھتے ہوئے، اور جو کہ جس کے لیے ہنٹ ڈاؤن بھی ہے اسرائیل کا، تو ابھی ان کے نام اگر صیغہ راز میں رکھے جائیں تو بہتر ہے، اور اس کمیٹی کو اپنا کام جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق کرنے دیا جائے تو پھر شاید کچھ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ ورنہ اگر یہی صورتحال رہی اور نام گردش کرتے رہے تو شاید وہ نام بھی اسرائیل کی ہٹ لسٹ پر آ جائیں گے، اور وہ آئیں گے۔ یہ اس ملک کی جانب سے ان کے اسپائی کرافٹ کا سب سے اہم جزو یہی ہوتا ہے، اور اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی سربراہ ایجنسیاں علمان، اور پھر اس کے نیچے شبات اور موساد، ان کے ذمے یہی کام ہے کہ انہوں نے بیرونی اور اندرونی چیلنجز آپس میں بانٹے ہوئے ہیں، اور ان کی بہت زیادہ ریسرچ ان تمام تر معاملات پر ہوتی ہے، اور ایران تو ان کے ریسرچ کیے جانے والے ممالک میں ہمیشہ ٹاپ آف دا لسٹ رہا ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ پاکستان کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا گیا ہے۔ بالکل، یہ بات تو بہرحال درست ہے کہ اگر تھوڑا سا اس دوران اب یہ احتیاط ہوتی، یعنی کہ ڈیفینیٹلی اتنا سپیس ہوتا، اتنا مارجن ہوتا کہ کچھ ممالک میڈیٹ کرتے، اور ڈیفینیٹلی پھر جب حالات کچھ معمول کی جانب، کچھ نارمل سچویشن کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آتے، پھر بہرحال اس طرح جو ہے یہ نام سامنے آنا جانشینی کا وہ زیادہ بہتر تھا۔ لیکن سمیرہ، there must be some reason جیو پولیٹیکل سینیریو میں اب ڈیفینیٹلی ہم بہرحال اس بات کا کچھ کوشچن آفر کر سکتے ہیں کہ اب کچھ حد تک انفارمیشن لیپس ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں اس طرح کے سینیریو میں ہو جاتی ہے جب جنگی تصور ہوتا ہے، تناظر ہوتا ہے، بٹ سٹل اس کا ایک بہت ہی بٹوین دا لائن اور ایک بہت امپیکٹفل ایک کاز ہوتا ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف بھی کچھ آپ کی دانش کے مطابق یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے، یہ کیا سچویشن ہو سکتی ہے؟ ابھی میں اس میں شیری ایک ہی بات کہوں گی کہ
ظاہر ہے تکلیف کا عمل ہے اس وقت وہاں پہ بات کرنا بھی. اگر آپ ذرا سا بھی اپنے تجزیے میں بھی چوکیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے سب بہن بھائی وہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہوں, اور ہمارے کندھوں پر ایک اور ذمہ داری ہے صحافت کی کہ ہمیں وہ بات کرنی ہے جو کہ مصدقہ بھی ہو, اور شاید وہ کسی ایک پارٹی کے لیے تلخ ہو سکتا ہے کہ ہمارے امریکہ میں رہنے والے بہت سارے دوست جو ہیں وہ ہمارے تجزیے سے ناراض ہو جائیں, مگر بہرحال جو صورتحال آنیسٹی کی بیسس پر ہمیں لگتی ہے وہی کرنی پڑے گی. اور مجھے یہاں بڑا یہ ایک ہمیشہ سے ایک محسوس ہوتا ہے خلا کہ ایران میں بہت جلدی پتے ظاہر کر دیے جاتے ہیں, اور مجھے یہی موضوع الفاظ نظر آئے جو کہ میں نے اس حوالے سے کہے کہ بہت جلدی اپنی اسٹریٹجی کو کھول کر بتا دیا جاتا ہے, یا جذبات میں آ کر جیسے بھی بدلے کا امکان ظاہر کیا گیا, امکان کیا بلکہ اعلان کیا گیا ہے IRGC کی جانب سے کہ ان کے قاتلوں کے ساتھ پوری شدت سے نمٹا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ کافی ہے. اس کے بعد اب عوام کے جذبات کو کنٹرول کیا جائے. ایک اس وقت ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ رخ کر رہے ہیں, جو روزہ ہے فاطمہ معصومہ کا قم کی حیثیت آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایرانیز کے لیے کتنی خاص جگہ ہے, ان کی روحانی جگہ ہے. انقلاب کا آغاز بھی اسی جگہ سے ہوا تھا پرچم کے ساتھ, اور اس کے بالکل قریب ہی جو ان کے روحانی پیشوا ہیں پہلے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی, ان کی رہائش گاہ بھی ہے, بالکل قریب ہی ہے. تو وہ اس وقت میری اطلاعات کے مطابق وہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے, اور اس وقت میں اگر ان کو ایک ٹیکنیکلی ایلیبوریٹڈ کنسائز اسپیچ نہ دی گئی تو اس عوام میں جو وہ مظاہرین شامل ہوں گے جو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں گے تو حالات کسی بھی رخ پر پلٹ سکتے ہیں. تو لہٰذا اب جن کے بھی ہاتھ میں کمان ہو, جو کہ یقینی طور پہ ایرانی صدر اگر وہ کیونکہ ابھی تک ان کے حوالے سے بھی کوئی کنفرمڈ رپورٹس نہیں آئی, صرف یہ بتایا گیا وہ محفوظ ہیں, وہ کہاں ہیں یہ بھی ابھی نہیں پتا. تو ابھی صدر صاحب ہیں, عدلیہ کے سربراہ ہیں, اور ایک ان میں گارڈین کمیٹی کے ممبر ہیں. تو ان تینوں کے پاس اب ان تینوں پر بھی بہت تحفظ جو ہے ان کا لازم ہو چکا ہے ایرانی IRGC پہ اور آرتیش پہ, کہ ان کو بھی محفوظ رکھا جائے, کیونکہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اب جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس پر بھی اسرائیل کی نظریں لگ سکتی ہیں. جی اچھا سمیرہ, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, اور راشد ولی صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. راشد ولی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آیت اللہ خامنائی صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے, ان کو شہید کر دیا گیا, ان کی شہادت ہو گئی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ اب کون ہوگا, کون قیادت کرے گا؟ آپ کی نظر میں کیا نام سامنے آ سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس ساری صورتحال کے بعد اب ایران کا رد عمل کیا ہوگا؟ راشد ولی صاحب, کیا یہ رد عمل بہت زیادہ سخت ہوگا, یا پھر اس شہادت کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غالب امریکہ اور اسرائیل آ جائیں گے ایران کے اوپر؟ راشد ولی صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے.